میں اس پہ دیکھیں یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں 2021 میں امریکہ نے افغانستان سے وڈرال کیا اور جاتے ہوئے $7.3 بلین کا اسلحہ چھوڑ گئے، اور پھر اگر آپ رپورٹس دیکھیں تو 2021 اور 22 میں انہوں نے $4 بلین دیے افغان اس رجیم طالبان کے رجیم کو، اور 2023 اور 24 میں $3 بلین دیے ہر سال، اور پچھلے سال بھی تقریباً $1 سے $1.5 بلین دیا۔ تو اور اقوام متحدہ کی جو امداد ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف یہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے اور کہتے ہیں کہ وہاں پوری دنیا کا یہ ٹیررزم کا مرکز بن رہا ہے، اور بلینز آف ڈالر کیوں دے رہے ہیں اس کو۔ اور اب دیکھیں رشیا کی جو رپورٹ آئی فارن آفس کی، یہ دوسری رپورٹ ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں داعش کے 3000 سے زیادہ جنگجو موجود ہیں، اور سب سے بڑی تعداد 5 سے 7 ہزار پاکستانی جو طالبان کی ہے، جنہیں ہم فتنہ الخوارج کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے افغانستان کی حکومت، موجودہ حکومت اور پاکستان کی حکومت میں تعلقات کی بہتری میں۔ اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ وہاں ای ٹی آئی ایم کے بھی 1200 سے 1500 کے قریب لوگ ہیں، اور اسلامک موومنٹ آف ازبکستان کے بھی 1300-1400 لوگ وہاں پہ ہیں، اور ساتھ انہوں نے بتایا کہ اب آئی ایم یو کی جگہ وہاں پہ ترکستان اسلامک موومنٹ کو پھل پھول رہی ہے، یعنی کہ پہلے صرف ازبکستان کا نام استعمال ہو رہا تھا، اب ترکمانستان کا نام بھی اس میں ڈال دیا ہے تاکہ اور وہاں گند کریں۔ تو ہمیں یہ گیم سمجھنی ہوگی کہ وہاں پہ ویسٹرن طاقتیں بھی پیسہ لگا رہی ہیں، اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آئی ایس کے پی کو کون افغانستان میں لے کر آیا، اور یہ تو داعش والے تو سیریا اور عراق میں تھے، کیسے یہاں پہنچے، کون ہوائی جہازوں میں لے کے ان کو وہاں پہ آیا؟ اور انڈیا نے تو مانا ہے کہ ہماری پراکسیز ہے، ہمیں پورا سپورٹ کر رہے ہیں، اور بلوچستان کے بارے میں اجیت دوول کا بیان ویڈیو موجود ہے کہ ان کا بجٹ جو ہے بلوچستان کا 1200 روپے ہے، 1200 ارب روپے، ویسے تو ہمارا 1050 ارب روپے ہے، اس نے 1200 ارب روپے کا بتایا، اور کہا کہ اگر اس کو 1800 ارب کر دیں تو خدا نہ خواستہ بلوچستان جو ہے پاکستان سے علیحدہ ہو سکتا ہے، جو ساری مطلب تا قیامت نہیں ہوگا پاکستان کا حصہ رہے گا۔ تو یہ دنیا کا دیکھیں یہ سازش ہے، اور اسرائیل نیتن یاہو صاحب کیا فرما رہے ہیں، اور وہ آپ کے خلاف تو انٹرنیشنل کورٹ آف کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹ جاری کیے ہوئے، آج آپ سے امریکہ ہاتھ اٹھا لے آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور انشاءاللہ مودی بھی کے خلاف بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ایک وقت آئے گا کہ اس کے اریسٹ وارنٹ جاری کرے گا، جس طرح سے اس نے گجرات میں بربریت کی، اور اب انڈیا کا پرائم منسٹر بن کے پچھلے 14 سال سے یہ کر رہا ہے، 12 سال سے کر رہا ہے۔ تو یہ سارا دیکھیں یہ نیکسس ہے انڈیا، اسرائیل اور افغانستان، اور یہ نہ صرف پاکستان کے لیے خطرہ ہے، پورے ریجن کے لیے خطرہ ہے۔ ہمیں یہ چاہیے رشیا کی رپورٹ کو بنیاد بنا کے رشیا کو ساتھ میں لائیں، ایران جس کا بارڈر افغانستان سے ملتا ہے اس کو کانفیڈنس میں لیں، ایران کو کانفیڈنس میں لیں، اور تاجکستان کو لیں، اور باقی 2 ممالک جو ہیں ازبکستان اور ترکمانستان کو بھی لیں، اور ایک ریجنل اپروچ کے تحت اس کو ڈیل کریں، اور ہمیں انہیں کنونس کریں کہ دیکھیں یہ اگر باز نہیں آتے تو ہمیں مل کے ان کے خلاف فزیکل کارروائی کرنی ہوگی، اور یہ تمام ثبوت ہمیں اقوام متحدہ میں بھی لے کے جائیں، اور امریکن سے بھی ایک ڈیسنٹ طریقے سے سوال کریں کہ بھئی آپ کس لیے ان کو امداد دے رہے ہیں۔ تو جب تک یہ امداد ملتی رہے گی یہ دہشت گردی سولوشنز کے اوپر جو ہم کر سکتے ہیں ایز اے پاکستانی، وہ اپنے اندر یونٹی پیدا کریں، اور سولوشنز کے اوپر اٹھ کھڑی ہو، اور انشاءاللہ اٹھ کھڑی ہوگی، اور ہمیں اندرونی کے اپنے اختلافات ختم کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی پارٹی سے ٹھیک ہے، رائٹ۔ میں ذرا اس پہ ذرا بعد میں جنرل صاحب سولوشنز پہ بعد میں آتے ہیں، میں ذرا اس پہ اور بھی بات کریں گے، لیکن کامران ابھی ہم نے جو افغانستان کے ساتھ معاملات جو ہے وہ دیکھیں، ٹریڈ جو ہے وہ ظاہری بات ہے پاکستان افغانستان کے درمیان جو ہے وہ بند ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کی طرف سے بڑی اسٹیٹڈ پالیسی طالبان کو جو ہے وہ بتائی گئی کہ ان دہشت گرد اٹیکس کو جو ہے وہ روکنا، ابھی بھی جو اسٹرائکس ہیں، اور اس کے بعد بھی جو طالبان کی جو اسٹیٹمنٹ وہاں پر ٹی ٹی اے کی آئی ہے، انہوں نے کہا کہ افغانستان میں تو کوئی مسلح گروہ جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اس پالیسی کو آگے جاتا ہوا آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور کیا پاکستان کے پاس اس کے علاوہ اور بھی آپشنز ہیں اس وقت؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو دونوں ہمارے معزز مہمان تھے انہوں نے بالکل صحیح باتیں کی ہیں، بٹ میرا خیال ہے تھوڑا کریٹیکل ویو بھی یہاں پہ لینا چاہیے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو پہلے سے پتہ تھا کہ یہ ہوگا، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اگر آپ جب وڈرال ہو رہا تھا امریکہ کا اگست 2021 میں، تو فائنل وڈرال ہوا، اس سے کچھ مہینے پہلے
سینٹ کام کے جو اس وقت کے چیف تھے انہوں نے کانگریس کی ایک کمیٹی میں جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو امریکن لیڈ فارن فورسز ہیں وڈرا ہوں گی افغانستان سے تو اس کا نقصان سب سے زیادہ کس کو ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوگا. اور جب ان سے پوچھا گیا کیسے پاکستان کو نقصان ہوگا، انہوں نے کہا کہ جو ٹی ٹی پی ہے اور اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں وہ امبولڈن ہوں گے، وہ پاکستان کے خلاف اٹیکس کریں گے، سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کریں گے اور یہ ریجن ڈی اسٹیبلائز ہوگا. یہ اس وقت کے سینٹ کام کے چیف کہہ رہے تھے. ہم اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ خوشیاں منا رہے تھے کہ جی افغان طالبان آ گئے ہیں اور یہ تو ہمارے لیے بڑا اچھا ہو گیا، ایک بہت بڑا ہم نے ایک اسٹریٹجک ایڈوانٹیج گین کر لیا ہے. تو سب سے پہلے تو جو ہمارے اس وقت کے فیصلہ ساز تھے ان کا جو سو کالڈ ورلڈ ویژن تھا ان کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ باقی دنیا جب کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے تو اس لیے ہم بے شک اب امریکہ انڈیا کو، موساد کو، افغانستان کو الزام دیں، وہ ہمارے ایڈورسری ہیں، انڈیا ہمارے خلاف وہ کام کرے گا، ہم کیا کر رہے ہیں یہ چیز. اب دوسری جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اسٹریٹجی ہے یہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ ہم نے پچھلے 2-3 سال کے اندر مختلف قسم کی لیوریجز استعمال کی ہیں اور پچھلے سال اکتوبر میں جب ایسکیلیشن بڑھی تو فائنلی پھر ہم نے بارڈر بند کر دیا اور وہ بارڈر آج تک بند ہے. اس سے پہلے انڈیا، پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد اس طریقے سے بند نہیں ہوئی اور ایکسپیکٹیشن ہماری کیا تھی کہ اگر ہم یہ دباؤ ڈالیں گے، افغانستان لینڈ لاکڈ کنٹری ہے، دباؤ ان کے اوپر ڈالیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ شاید افغان طالبان اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی لائیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو اٹیکس آپ کو دوبارہ ہوتے ہوئے اور اس میں تیزی دکھائی دے رہی ہے، ایون 21 اور 22 کی درمیانی شب جو پاکستان نے فضائی کارروائی کی، اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ان کے کچھ لیڈرز نے اسٹیٹمنٹس دیے کہ ہم چاہیں تو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں. پھر آپ نے بنو میں دیکھا ایف سی کے جوان کو شہید کیا گیا، اس کو زندہ جلایا گیا. اس کے علاوہ بھکر میں دیکھ لیں آپ، پھر اسی طریقے سے باقی جگہوں پر بھی جو سائملٹینیسلی جو اٹیکس ہوئے ہیں اور پھر جو جھڑپیں بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں، دیٹ شوز کہ افغان طالبان وہ بیک ڈاؤن نہیں کر رہے. تو ہمیں پھر میرے خیال میں اب مجھے لگتا ہے کہ یا تو آل آؤٹ جانا پڑے گا ونس اینڈ فار آل، جو پبلک سینٹیمنٹ بھی ہے کہ یہ کیا بٹس اینڈ پیسز میں آپ کاروائی کرتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا تو کریں پھر آل آؤٹ جائیں کر کے ایک ہی دفعہ صفایا کریں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کیا ہوگا. رائٹ، ٹھیک ہے. لیکن اس میں اب ظاہری بات ہے افغانستان ایک اور ملک ہے اور وہاں پر بھی جو ہے وہ حالات جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا بن ہے. اور اس کے علاوہ ترکیہ کا بھی جو ہے وہ کچھ اثر رسوخ، وہ اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل جو امیجیٹ آپ کے نیبرز ہیں اس میں ایران ہے، سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، رشیا ہے، چائنا ہے. اصل میں ایک بہت بڑی وجہ کہ افغانستان آج جو ہمیں مسائل کا سامنا ہے، جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے اور اس سے پہلے بھی ایک ریجنل کنسنسس ضرور تھا جب امریکی بھی یہاں پر موجود تھے اور یہ تمام جو ریجن کے ممالک کہ ایک ریجنل اپروچ ہمیں چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی جب امریکی یہاں سے جائیں گے تو اگر افغانستان میں اسی طریقے سے بدنبدی رہتی ہے تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ریجن کو ہوگا. لیکن جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے، شروع میں تو وہ ریجنل کنسنسس ہمیں نظر آیا اور پہلے فیصلہ بھی یہی ہوا تھا کہ اگر افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا ہے تو ایک ہی کلیکٹیو فیصلہ ہوگا. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ تو افغان طالبان کے تعلقات خراب ہونا شروع ہوئے. دوسری طرف چین کے بے شک کنسرنز رہے افغانستان کو لے کر کے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ آج بھی وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے، رشیا کو داعش کو لے کر کے کنسرنز ہیں، ایران کے اپنے کنسرنز ہیں. لیکن ہر ملک نے لگتا ہے کہ پھر ایک ڈیفرنٹ اپروچ اپنائی. چین نے باقاعدہ طور پر امبیسڈر ایکسیپٹ کیا افغان طالبان کا، رشیا نے تو باقاعدہ طور پر تسلیم کیا. تو ایک نقصان یہ بھی ہوا کہ وہ جو ریجنل کنسنسس تھا نا وہ ٹوٹ گیا. اب دوبارہ کسی نے اپنی لائن لے لی کہ اپنے انٹرسٹ کو کرنے کے لیے. لیکن کیونکہ ایک دفعہ پھر افغانستان میں جو صورتحال بن رہی ہے، جیسے رشیا کی فارن منسٹری نے جو رپورٹ جاری کی، انہوں نے کہا کہ 23,000 دہشت گرد ایکٹیولی موجود ہیں افغانستان میں، ہاف آف دیم جو ہیں وہ فارنرز ہیں اور سب سے بڑا گروپ جو ہے وہ ٹی ٹی پی ہے. اور انہوں نے پاکستان کے ویو کو انڈورس کیا ہے کہ جو ٹی ٹی پی جب پاکستان پہ حملے کرتی ہے اس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہیں. چین کی اگر آپ بات کریں، یو این سیکیورٹی کونسل کی مانیٹرنگ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، شروع میں افغان طالبان نے ان کے کنسرنز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو ای ٹی آئی ایم کے لوگ تھے ان کو بدخشاں صوبے سے پیچھے کر دیا، دھکیل دیا. لیکن اب جو رپورٹس آئی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ دوبارہ وہاں پہ وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک موقع ہے کہ جو پاکستان کہتا تھا کہ آج اگر ٹی ٹی پی ہمارے خلاف حملے کر رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ ہمارے لیے صرف تھریٹ ہے، یہ تھریٹ آپ کے لیے بھی ہوگی. تو شاید ایک دوبارہ وہ موقع آ رہا ہے کہ ہم ایک تو ریجنل کنسنسس ایک ریجنل بنائیں. جو دوسری آپ ذکر کر رہے تھے جو اثر و رسوخ والا ہے، وہ ذرا بریک کے بعد جو ہے وہ ذرا آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ ممالک کا جن کا اثر و رسوخ ہے وہ افغانستان پر کیا دباؤ ڈال سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں.